جس شادی میں ڈی جے بجے، گانا گایا جائے، حرام کام ہو، وہاں شیطان آتا ہے۔ اور جس شادی میں اللہ کے نبی کا ذکر ہو، سیدائے کونین کا ذکر ہو، مولا علی کا ذکر ہو، امام حسن امام حسین کا ذکر ہو، جس شادی میں دوست پاک کا ذکر ہو، پھر وہاں شیطان کی لعنت نہیں، اللہ کی رحمت آیا ہے۔ اب آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے شادی میں کسے مہمان بنا کر بلایا ہے، آپ شیطان والے ہو یا رحمان والے ہو۔ اگر رحمان والے ہو تو پھر آپ کے گھر شادی ہو تو مصطفیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ جب آپ کے گھر شادی ہو تو پھر اہل بیت پاک کا ذکر ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر شادی ہو تو پھر صحابہ کرام کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور ساتھیوں، میرے آقا کا ایک فرمان سنا کر میں اپنی گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ شادی کرنے جاتے ہیں تو 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ہر کوئی 4 چیزوں کو دیکھتا ہے۔ پہلے کیا دیکھتا ہے؟ لڑکی کا خاندان۔ دوسرا کیا دیکھتا ہے؟ لڑکی ہو یا لڑکا، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں دوسرا لوگ دیکھتے ہیں حسن، کہ سامنے جس سے رشتہ کیا جاتا ہے وہ خوبصورت ہے یا نہیں، اس کی خوبصورتی اور حسن دیکھتے ہیں۔ میرے آقا کہتے ہیں تیسری چیز جو لوگ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کی دولت، کہ سامنے والا کتنا پیسے والا ہے، اسٹیٹس تو اس کا صحیح ہے، لیول کا ہے یا نہیں۔ 3 چیزیں دیکھتے ہیں۔ آقا کہتے ہیں چوتھی چیز دیکھتے ہیں اس کا مذہب، ایمان اور دھرم۔ میرے آقا کہتے ہیں کہ میں اپنے ماننے والوں کو سبق دیتا ہوں کہ لوگ جو چیز آخر میں دیکھتے ہیں تم پہلے دیکھو کہ جس سے رشتہ ہو رہا ہے وہ ایمان والا ہے یا نہیں۔ اگر سامنے ایمان جب ہماری قوم دیکھتی ہو جائے گی تو پھر اس کے گھر پیدا ہونے والا غریب نواز کا غلام پیدا ہوتا نظر آئے گا۔ جب امت ایمان دیکھ کر رشتے کرتی تھی تو امت کو غریب نواز ملا کرتے تھے، امت کو غوث اعظم ملا کرتے تھے۔ جب سے ہم نے ایمان چھوڑ کے دوسرا دیکھنا شروع کر دیا تو ہم بربادی کے کگار پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ ساتھیوں، یہ مبارک بابر کا سما میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے معطر ہو گیا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہاں ایمان دیکھا جائے پھر اس کے بعد دوسری چیزیں دیکھی جاتی ہو، وہ شادیاں کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ ارے دولت دیکھ کر میرے نبی نے اپنی بیٹی کے لیے علی پسند نہیں کیا، ایمان دیکھ کر پسند کیا۔ اے بھائی، جہاں میں کوئی ہے ایسا باپ جو میرے نبی سے بڑھ کے اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہو؟ آج دنیا کہتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، مگر میں کہتا ہوں دنیا والوں، آج تم بیٹیوں کو رسپیکٹ دیتے ہو، عزت دیتے ہو۔ میرے نبی نے بیٹی کو اس وقت عزت دی جب بیٹیوں کو عزت دینے کا رواج نہیں تھا۔ سگا باپ جب بیٹی کو دودھ میں ڈبا کے مار دیتا تھا تب میرے نبی نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے فرمایا، دنیا والوں تم تو بیٹی کو عزت نہیں دیتے، مگر میں محمد کہتا ہوں کہ جس گھر میں بیٹی ہو وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جس گھر میں بیٹی ہو وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ میرے آقا نے اس زمانے میں بیٹی کو عزت دے کے بتایا، دنیا والوں تم تو بیٹوں کو عزت دیتے ہو، مگر میں محمد عربی بیٹی کو عزت دے کے دنیا کو بتاتا ہوں کہ دنیا
خاندان بیٹی فاطمہ سے چلنے والا ہے۔ دنیا میں ہر کسی کا خاندان بیٹے سے چلتا ہے، میرا خاندان میری بیٹی فاطمہ سے چلتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کر دیا گھرانے کو، حسین پال کے جس ماں نے دیا زمانے کو، وہ فاطمہ۔ اللہ اکبر کے شیخ سعدی شیرازی جیسا یہ کہتا نظر آئے کہ من ندارم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستانہ فاطمہ، وہ فاطمہ جس کے بارے میں کوئی شیعہ نہیں سنی لکھتا ہے، خدایا بہت کے بنی فاطمہ کہ برکول ایما کنم خاتمہ، گرداوتم رد کنی والقبول کہ منو دست دامان آل رسول۔ ساتھیوں، میرے آقا اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ آج ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے سروں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کی خیرات ہے، آج ہم دنیا میں عزتیں پا رہے ہیں۔ مگر آپ جانتے ہو جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا، مکے والوں نے انکار کیا، حضور علیہ السلام پر پتھروں کی برسات کی۔ ارے جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر سجدہ کیے ہوئے تھے، کفار قریش نے نبی پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی۔ کسی نے جا کے خبر دی سیدہ فاطمہ کو کہ فاطمہ تیرے بابا پہ اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، وہ کم سن عمر میں سیدہ چادر اوڑھ کے نکلتی ہے، اپنے بابا کے اوپر لدی ہوئی اونٹ کی اوجڑی ہٹاتی ہے، بابا کو باہر نکالتی ہے اور گھر لے آتی ہے۔ بیٹی وہ کھجور کی چٹائی جلا کر بابا کے لیے مرہم بناتی ہے، زخم پہ لگاتی ہے اور روتی جاتی ہے اور کہتی ہے میرے بابا، میرے آقا، آپ تو نبیوں کے سردار ہو، انبیاء کے سالار ہو، یہاں آپ کی اتنی بے عزتی اور بے حرمتی ہو رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ اس بات کو یاد رکھنا کہ پوری دنیا میں اگر کلمہ پڑھا جائے گا تو تیرے بابا کا پڑھا جائے گا، پوری دنیا میں اگر نعرہ لگے گا تو تیرے بابا کا لگے گا۔ فاطمہ میں تو آزمائشوں اور پریکشاؤں سے گزر رہا ہوں، صبر کرو، وہ دن آئے گا کہ عرب میں پوری دنیا تیرے بابا کا کلمہ پڑھ رہی ہوگی۔ سیدہ کونین نے اس کم سنی کی عمر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا اظہار کیا، ساتھیوں ہم دیکھتے ہیں بیٹا برا نہیں ہوتا، بات یہ ہے کہ ہم نے بیٹوں کی پرورش نہیں کی، مگر پرورش کی کمی کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد بیٹا باپ کو چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے شادی میں گربہ رکھا، اسے پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، ہم نے شادی میں ناچ گانا رکھا، اسے پتہ ہی نہیں شادی کے بعد کرنا کیا ہے۔ اگر شادی میں مصطفیٰ کا میلاد ہو جائے، پھر شادی کے بعد بیٹا باپ کو چھوڑتا ہوا نہیں، باپ کے قدموں کو چومتا ہوا نظر آتا ہے۔ بیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ دکھ میں چھوڑ دیتا ہے، مگر بیٹی پرائے گھر جانے کے باوجود بھی جتنی ماں باپ سے محبت کر سکتی ہے اتنی بیٹا محبت نہیں کرتا۔ ساتھیوں بیٹی کی محبت اتنی فطری محبت ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب جوان ہو گئی، بڑے بڑے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بڑے بڑے بادشاہوں، امراؤں، امیروں اور دولت مندوں کے رشتے میرے محبوب کی دہلیز پہ آئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ کے گھر کی بیٹی کو ہماری بہو بنا دیجئے۔ میرے آقا نے بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا اور میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں پریشان نہ ہو، فاطمہ کے لیے دولہا میں نے نہیں تلاش کرنا، فاطمہ کا دولہا اللہ تلاش کرنے والا ہے، زہرا کا دولہا تو اللہ تلاش کرے گا۔
اور جب میرے آقا مولا نے یہ کہا نا تو اللہ پاک نے پھر علی کو دہلیز نبوت پہ بھیج دیا، علی کو دہلیز نبوت پہ بھیج دیا۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے رشتے کی ہاں کہہ دی تو صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ مولا علی کے پاس تو رہنے کے لیے گھر بھی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے علی کی دولت نہیں دیکھی، علی کا ایمان دیکھا ہے۔ علی جب رات کو عشاء کا وضو کرتا ہے تو اسی وضو سے نماز فجر ادا کر لیا کرتا ہے، اسی وضو سے نماز فجر ادا کرتا ہے۔ اور میرے آقا نے ہاں کہی، اور ہاں کہنے کے بعد کہا کہ رکو میں بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں، بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ آج نہیں 1400 سال پہلے میرے نبی نے بتایا کہ اے باپ تو بڑا پیسے والا ہو، گام کا سرپنچ ہو، نیتا ہو، وڈیرا ہو یا کچھ بھی ہو، رشتہ کرنے سے پہلے بیٹی کو پوچھ لینا، یہ پوچھنا میری سنت ہے۔ ہم نے پوچھنا بند کر دیا بیٹیوں سے، یہ سوچ کے کہ میری بات دنیا مانتی ہے میری بیٹی نہ مانے۔ او بھائی پیسے والے حاجی صاحب، زندگی تجھے نہیں گزارنی اس بچی کو گزارنی ہے، ایک بار پوچھ تو لے۔ تم نے پوچھنا بند کر دیا، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھو وہ شادی کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو بھاگ کے کی جاتی ہے، ارے کامیاب وہ شادی ہوتی ہے جس میں نکاح پڑھا جاتا ہے، جس میں ماں باپ حاضر ہوتے ہیں اور خاندان کے بڑے دعائیں دیتے ہیں، پھر وہ شادی کامیابی کی منزل کو چوم لیا کرتی ہے۔ اور بھاگنے والوں اور لڑکوں ہو یا لڑکیوں کو ہو، سبحان اللہ، میں اس بات کو کہنا ضروری سمجھتا ہوں، میرے سماج کا مرض ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میری کسی بات سے ناراض ہو جاؤ، آپ کو ادھیکار ہے، حق ہے ناراض ہونے کا۔ اگر میں حق بات کہتا ہوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں، اور خاموش رہوں تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ہے ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ بھاگنے والی لڑکیوں اور لڑکوں یاد رکھنا اس بات کو کہ جو لڑکی اپنی جنم دینے والی ماں کو چھوڑ کے آ سکتی ہو وہ کبھی کسی کی ہو سکتی ہی نہیں، وہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جو ماں کی نہ ہوئی ہو، جو باپ کی نہ ہوئی ہو، وہ تیری ہوگی۔ تیری تو وہ ہوگی جو ماں کی بھی عزت کرتی ہو، باپ کی بھی عزت کرتی ہو۔ اب بھاگنے والی میری بہنوں اس بات کو ہمیشہ دل میں بٹھا کے رکھنا کہ آپ بھاگ کر کسی کے گھر جاؤ گی نا، جس گھر جاؤ گی کبھی عزت کی نظر سے نہیں دیکھی جاؤ گی، اس پریوار میں اس گھر میں کام والیوں پہ بھروسہ ہوگا، آپ پہ بھروسہ نہیں ہوگا۔ دنیا یہی کہے گی جو ماں باپ کی نہ ہوئی وہ ہماری کیا ہوگی۔ اس لیے بہتر رستہ اور طریقہ وہ ہے جو امام حسین کی ماں دنیا کو دے کے گئی ہے، بہتر طریقہ وہ ہے جو امت کے نبی کی بیٹی نے دنیا کو دیا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ ناچ گانا بینڈ باجا یہ طریقہ نہیں، طریقہ یہ ہے کہ جب نکاح کا موقع آ جائے اپنے گھر کے دروازوں کو کھول، شامیانہ بچھا اور اپنی زبانوں پہ درود کے گجرے سجا لے، پھر تیری شادی میں خود مدینے سے مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ ایسی شادی ہو تو کامیابی کی منزل پہ۔ اور بھائی خراب نہ لگا ہوتا گنا مانسو ایم کیے چھے باپو ناز شریف نے تقریر ہوئی نے تو لگن میں مزہ نو آوے، میں کی دو مزہ آوے یا سزا نو آوے، ہے مزہ آوے خوب آوے، پر پریم ہوئی تو مزہ آوے۔ گریب نواز دی محبت ہوئی، میں نے گریب نواز نو نام لیوائی تو مزہ آوے۔ گوشت پاک کی محبت ہوئے نے گوشت پاک نو نام لے بھائی تو مزہ آوی۔
ના અમને તો દાંડિયામાં અને ગરબામાં મજા આવે. મેં કીધું ઈ મજા નથી, સજા છે. ઈ સજા છે. કેવી સજા છે કે તારો દિલ પથ્થર થઈ ગયું, તારા સામે કોઈ ગરીબ આવે અને તારા દિલની અંદર દયા નો આવે, રહેમ નો આવે, તારો દિલ એટલું કાળું પડી ગયું. ઈ કેના કારણે? ગુનાહોના કારણે. સૈયદના ઇમામ મોહમ્મદ ગઝાલી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ ફરમાવે છે કે જે વ્યક્તિ એક ગુનાહ કરે ને, એ ગુનાહ કર્યા પછી એના દિલ ઉપર કાળો દાગ કરી દેવામાં આવે, અને જ્યારે ઈ મોમિન રોવે અને રોઈને તોબા કરે તો એનો દિલ ધોવાઈ જાય, સાફ થઈ જાય, પણ ઈ રોવે નહીં અને માફી ન માંગે તો એનો દિલનો ઈ દાગ વધતો જાય. એક ઉંમર આવે, એક ટાઈમ આવે કે દિલ કાળો પડી જાય, અને જ્યારે દિલ કાળો પડી જાય ને પછી ઈ દિલમાં મા બાપની ઇજ્જત ના હોય, ઈ દિલની અંદર કોઈ ગરીબ માટે મોહબ્બત ના હોય, ઓલમાં સાદાત માટે ઇજ્જત ના હોય. એને નાત શરીફ સાંભળી અને મોજ નો આવે. મોજ તો એને આવે જેનો દિલ સાફ હોય, જેના દિલની અંદર અલ્લાહ રસૂલનો નૂર વરસતો હોય. સાહેબો, આ તકરીર હું પૂરી કરવા લાગ્યો છું. મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે પોતાની દીકરીને પૂછ્યું કે એ ફાતિમા, શું તમારા નિકાહ હું અલી સાથે કરું તો તમને મંજૂર છે, પસંદ છે? સૈયદાએ કોનેન સૈયદા ફાતિમા ઝહરાએ પોતાની આંખો ઝુકાવી લીધી અને કીધું, યા રસૂલલ્લાહ, મારા માટે શું બહેતર છે અલ્લાહ પણ બહેતર જાણે છે, એમના રસૂલ પણ બહેતર જાણે છે. તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે એલાન કરાવ્યું કે દુનિયા વાળાઓ, મારી દીકરીએ હા કહી દીધી છે. અને આ બયાન હું એટલે કરવા માંડ્યો છું કે અમારા હાજી સાહેબના દીકરાના લગ્ન હોય અને આ લગ્નમાં જો સૈયદાએ કોનેનનો જિક્ર થઈ તો શાદી કામયાબ થઈ. અને કેટલી કામયાબ થાય તમને તો આમાં મજા કદાચ ન આવે, કોઈ વાત નહીં, પણ આમાં અસલમાં એટલી મજા છે કે જો શાદી સારા તરીકાથી થાય તો ઓલાદ નેક, અને ઓલાદ નેક થાય તો સમાજ નેક થાય. અને સાહેબો, કેવા સારા લગ્ન હતા ઈ સૈયદાએ કોનેનના કે ઈ સારા નિકાહ થયા ને તો આપણને ઇમામે હસન મળી ગયા, આપણને ઇમામે હુસૈન મળ્યા, આપણને ગૌસ પાક મળ્યા. અરે ઈ નિકાહ થયા ને તો જ તો ગરીબ નવાઝ મળ્યા. એ ભાઈ, ઈ નિકાહ ના હોત તો ગરીબ નવાઝ ક્યાં મળત? એટલા સારા અને એટલા સુંદર નિકાહ મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે પોતાની દીકરીના નિકાહ પડાવ્યા. અને સાહેબો, કેટલી શાનથી નબીએ પાકની શહઝાદી દુલ્હન બને છે. અને ઈ કિસ્સો તો તવીલ છે, પણ અહીંયા હું એક વાત હજી રોકાઈને કહું છું. જે છોકરો એમ વિચારે ને કે બાપુ હું ભાગીને લગ્ન મજબૂરીમાં કરું છું, મેં કીધું બધા મજબૂરીમાં જ કરતા હોય, કોઈ ખુશીથી થોડી ભાગે. કે ના બાપુ, એમાં એવું છે કે ભાગીને લગ્ન કરવું પડે એમ છે. યાદ રાખજો, છોકરી હોય કે છોકરો, અગર ભાગીને લગ્ન કરશો તો આવા વાળી નસલને તમે શું આપશો? ઈ શું તમારી પાસેથી શીખ લેશે? એને શું મેસેજ મળશે? અરબનો બહુ મોટો મુહક્કિક છે, કયો મોહબ્બત સુહાના. મરવાનો સમય આવ્યો મુહક્કિકનો, બહુ મોટો દાના, હોશિયાર અને વિદ્વાન માણસ. મરવાના સમયે ઓલાદને બોલાવી અને કીધું કે મારા બચ્ચાઓ, મારો અહેસાન છે તમારી ઉપર. બચ્ચાઓ કીધું, બાબા વાકઈ અહેસાન છે, તમે અમને મોટા કર્યા, અમને ખવડાવ્યું, પીવડાવ્યું, ઘર બનાવી દીધું, આ બધું તમારું જ છે. કીધું, મારા બચ્ચાઓ, મારો અહેસાન તમારી ઉપર પેદા થયા પછી તો છે, પણ તમે પેદા નહોતા થયા ને એના પહેલા પણ મેં તમારા ઉપર અહેસાન કર્યું. બાળકો કહેવા માંડ્યા, બાબા અમે પેદા નહોતા થયા તો અમારા ઉપર શું અહેસાન હોય? કીધું, અહેસાન મેં ઈ કર્યું છે કે મેં નિકાહ કોઈ જેવી તેવી ઓરતથી નથી કરી,
મેં औरत એવી તલાશ કરી છે જે તમારા માટે બહેતર માં બની શકે. આ થવા વાળા લગન ઈ આવનારા સમયની એક છે ને ઈ તબદીલીનું નામ છે. સાહેબો, આજે જો આપણે આપણા લગનને પાક કરી લઈએ તો આવા વાળો સમય આપણા માટે સારો છે. અને આજે જો આપણે ગુનાહોના દલદલમાં ફસાઈ જશું ને તો આપણી જિંદગી પણ બરબાદ છે અને આખિરત પણ બરબાદ છે. બહુ મુબારક અને બહુ દુઆઓ સાથે મારી આ તકરીર પૂરી કરું છું. જનાબ હાજી બદરુદ્દીન સાહેબ મલેકના આ મુબારક દીકરાના લગનનો મુબારક સમા છે. અલ્લાહ પાક આમની જોડીને સલામત રાખે. અલ્લાહ પાક આમના થવાવાળા રિશ્તાઓની અંદર ગરીબ નવાઝના સદકે મોહબ્બતો અતા કરે અને નજરે બદથી મહેફૂઝ રાખે. વમા અલૈના ઇલ્લલ બલાગુલ મુબીન. दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है. सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए. जज़ाकल्लाह.